آج سے صرف 150 سال قبل تک امریکہ اور یورپی استعماری قوتوں کو صحت مند اور جفاکش مزدور درکار تھے، اس لیے جہاں ممکن ہوتا اپنی کالونیوں یعنی زیر تسلط ایشیائی اور افریقی ممالک سے فیکٹریوں میں کام کرنے، کھیتوں کو آباد کرنے اور کوئلے اور دیگر معدنیات کی کانوں میں تکلیف دہ مشقت کے لیے افراد کو اپنے ممالک میں بلایا جاتا اور ان کی محنت پر اپنی صنعتی اور زرعی ترقی کی عمارت استوار کی جاتی۔ امریکہ کی چونکہ کوئی ایسی کالونی نہیں تھی، مگر اسے بھی مسیسپی جیسے دریاؤں کے ساتھ آباد کھیتوں میں کام کرنے کے لیے صحت مند افراد کی بہت ضرورت تھی۔ سو اس نے افریقہ سے سیاہ فام افراد کو پکڑ کر انہیں بدترین غلامی میں جکڑنے کے دھندے کو عروج بخشا۔ مختلف طریقوں سے افریقہ میں انسانوں کو اغوا، جنگ اور پھندے لگا کر جانوروں کے غول کی طرح پکڑا جاتا، پھر انہیں ایک ایسے قید خانے میں رکھا جاتا جس کے صحن کے ایک جانب مرد، دوسری جانب عورتیں اور تیسری جانب بچے قید کیے جاتے۔ مردوں کو صحن میں نکال کر بری طرح پیٹا جاتا اور ان کی عورتیں اور بچے دیکھتے رہتے اور سوائے آنسو بہانے کے ان کو کسی چیز کا یارہ نہ ہوتا۔ عورتوں کو باہر نکال کر ان پر جنسی تشدد کیا جاتا اور سامنے والے پنجرے میں کھڑے ان کے باپ، بھائی اور خاوند تل ملاتے رہتے۔ اسی طرح بچے بھوک سے بلبلاتے، روتے، تڑپتے، لیکن والدین ان کی کسی بھی قسم کی مدد کو نہ آ سکتے۔ یوں کئی سال ان کو ایسے قید خانوں میں رکھ کر جب یہ یقین کر لیا جاتا کہ ان میں آزاد ہونے کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ اپنی غلامی پر سمجھوتا کر چکے ہیں، تو انہیں امریکہ لے جانے کے لیے بحری جہازوں پر سوار کیا جاتا۔ جس کیبن میں انہیں ٹھونس کر بھرا جاتا اس کی چھت زیادہ سے زیادہ 3 فٹ بلند ہوتی۔ کئی ماہ کے سفر کے دوران 100 میں سے 90 غلام راستے میں ہی دم توڑ جاتے، جنہیں سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا جاتا، اور باقی 10% جو سختیاں جھیل کر سخت جان ہو چکے ہوتے انہیں سفید فام امریکیوں کے حوالے کیا جاتا۔ بازاروں میں منڈیاں لگتی، اشتہار بٹتے اور گورے زمیندار انہیں خرید کر لے جاتے۔ تاریخی شواہد کے مطابق پہلا افریقی غلاموں کا جہاز 1502 میں اس دور کی ریاست ہسپانیولا، جو آج کل ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کے 2 ممالک میں تقسیم ہے، وہاں لنگر انداز ہوا۔ اس کے بعد 1518 میں جمیکا میں 4000 غلاموں کا قافلہ لایا گیا۔ اسپین نے جب موجودہ امریکی ریاست جنوبی کیرولینا کو اپنے تسلط میں لیا تو وہ اپنے ساتھ غلاموں کو بھی لے گئے۔ ان غلاموں نے وہاں پر آباد ریڈ انڈین کے ساتھ مل کر اسپین والوں کے خلاف بغاوت کر دی، مگر بعد میں یہ بدنصیب امریکی گوروں کے قبضے میں آ گئے۔ صنعتی ترقی، مشینوں کی آمد اور عوامی بیداری کی تحریکوں کے نتیجے میں غلاموں کی تجارت پر سب سے پہلے برطانیہ نے 1807 میں پابندی لگائی۔ امریکہ میں ان کے خلاف ابراہم لنکن کی صدارت میں باقاعدہ شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں غلامی کے خاتمے والی ریاستیں جیت گئیں۔ غلاموں کا آخری جہاز، جس کا نام کوچلڈا تھا، وہ 1859 میں الباما کے شہر موبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ لیکن ان 3 صدیوں میں غلاموں کی تجارت سے اس قدر افریقی غلام امریکی اور یورپی ریاستوں میں آ چکے تھے کہ ان ملکوں کے کھیت آباد اور کارخانے چلتے رہے۔ اس کے بعد پوری 1 صدی برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور پرتگال جیسی طاقتوں کی افریقہ اور ایشیا کے ممالک پر تسلط کی صدی ہے، جہاں سے انہیں افرادی قوت بخوبی مل جاتی تھی۔ لیکن اب یہ لوگ نسبتاً آزاد تھے، مگر معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ ثانوی بلکہ محکوم والا تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کے نقشے پر 3 اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بڑی طاقتوں نے اپنی زیر تسلط کالونیوں کو آزاد کرنا شروع کیا، لیکن اس کے بدلے میں امریکہ نے ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے انہیں غلام بنا لیا۔ سوویت یونین کے ساتھ سرد جنگ کا آغاز ہوا اور مزدوروں کے انقلاب کے خوف سے یورپ میں مزدوروں کو مراعات ملنے لگی اور پاپولیشن کے کنٹرول کے لیے پہلے مانع حمل کانڈم مارکیٹ میں آئے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی خواتین کے لیے مانع حمل گولی 1960 میں ایجاد ہوئی تو اس نے اخلاقیات، معاشیات اور خاندانی زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ کانڈم کا استعمال باہم رضامندی پر منحصر تھا، لیکن گولی نے اس کا اختیار عورت کو دے دیا، جو اسے خفیہ طور پر بھی استعمال کر سکتی تھی۔ اس کے بعد اخلاقیات کا جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں آبادی میں اس قدر کمی واقع ہو گئی کہ صرف 30 سال بعد ہی یورپ کی 18 ممالک آبادی کی شدید کمی کا ایسا شکار ہوئے کہ انہیں اپنی شہری سہولیات چلانے کے لیے لوگوں کو باہر سے منگوانا پڑ گیا۔ مگر اب نظام کار انتہائی جدید ہو چکا تھا، اس لیے اب جاہل، ان پڑھ اور جسمانی طور پر مضبوط لوگ نہیں چاہیے تھے، بلکہ پڑھے لکھے اور مہارتوں میں طاق کی ضرورت تھی۔ یہ صرف اسی صورت ممکن تھا اگر غریب ممالک کو ان کی اپنی زبانوں میں تعلیم کی بجائے انگریزی میں تعلیم دلوانے پر مجبور کیا جائے اور نصاب تعلیم بھی ایسا مہیا کیا جائے جو صرف اور صرف مغربی معاشرے کے گیت گاتا ہو اور مغرب کو گلوریفائی کرتا، یعنی اس کی توصیف و تعریف کرتا ہو۔
भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और सिंगापुर जैसे ममालिक ने अंग्रेजी को जरिया तालीम बनाया, जिसके पीछे छुपी ख्वाहिश ये थी कि हमारे नौजवानों को यूरोप और अमरीका की सरजमीन पर आसानी से मुलाजमत मिल जाए। यूं इन गरीब मुल्कों से ज़हीन और काबिल लोगों का इनखिला शुरू हुआ और उनकी मेहनत से अमरीका और यूरोप तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। हैरत की बात यह है कि इन जदीद पढ़े लिखे गुलामों को पढ़ाने लिखाने का सारा खर्चा भी गरीब ममालिक के वालिदैन करते हैं, मगर उनकी सलाहियतों से फायदा यूरोपी ममालिक उठाते हैं। यानी गरीब लोग अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके जदीद गुलामों की मंडी में खड़ा करते हैं और जब उनकी अच्छी बोली लग जाती है तो ये वालिदैन खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वबा का आगाज 80 की दिहाई में हुआ, जब शहर शहर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने लगे और यूं पाकिस्तान का दामन भी काबिल और अहल लोगों से खाली होने लगा। ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 1 लाख से ज्यादा नौजवान ओ लेवल का इम्तिहान देंगे। इसके 8 मजामीन की फीस 2,11,000 रुपए है, यानी एक ओ लेवल इम्तिहान पर 21 अरब रुपए खर्च होंगे, जो तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख डॉलर बनते हैं। इनके अलावा ए लेवल, IGCSE और GCSE वगैरह के इम्तिहानात अलहदा हैं। 1 लाख तलबा वो हैं जिन्होंने स्कूलों में 10 साल ऐसी कुतुब पढ़ी हैं जिनमें मगरिब का माहौल नुमाया है, वहाँ की अखलाकियात, वहाँ की मुआशरत की बातें और कहानियां मौजूद हैं। इसीलिए उन बच्चों के जहनों में उनकी मंजिल मकसूद यूरोप और अमरीका में डॉक्टर, इंजीनियर या किसी दूसरे शोबे में नौकरी का हुसूल है। वालिदैन उनकी मगरिब में मजीद तालीम पर भी अरबों डॉलर खर्च करते हैं। ये तमाम नौजवान जब आला तालीम के लिए यूरोप या अमरीका जाते हैं तो उन्हें यूं लगता है जैसे वो निसाब की किताबों में दिखाई गई ख्वाबों की सरजमीन में आ गए हैं। ये 1 लाख तो अशराफिया के बच्चे हैं जो मुल्क छोड़ गए। लेकिन इसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि निकाली में गली गली और शहर शहर में दूसरे दर्जे के इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए, जिनमें आज करोड़ों बच्चे अपने माहौल से बरगश्ता और अपनी सकाफत से दूर किसी दूसरे की जबान में इल्म हासिल कर रहे होते हैं। इन नकाल नौजवानों को यूरोप और अमरीका में मुलाजमत तो मिलती नहीं, मगर वो अपने माहौल के लिए भी अजनबी बन चुके होते हैं। ये नौजवान ऐसे जदीद गुलाम हैं जो मंडी में आस लगाए बैठे होते हैं, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं लगाता। नवाज शरीफ कितना भी सेकुलर हो जाए, नवाज शरीफ का इमेज सेकुलर वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी, लेकिन पहली दफा एस्टैब्लिशमेंट खतरे में है। मरीम नवाज ने लॉन्च किया बकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ किसको, एसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया, 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले। पाकिस्तान का हल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और एस्टैब्लिशमेंट नहीं है।